نوبیل پیس پرائز حاصل کرنے والی پاکستانی سماجی کارکن ملالہ یوسفزئی نے نہ صرف اپنا جیون ساتھی ڈھونڈ لیا ہے بلکہ نکاح کے بندھن میں بھی بندھ گئی ہیں۔ منگل کی شام اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر خبر دیتے ہوئے ملالہ یوسفزئی نے بتایا کہ آج میری زندگی کا قیمتی ترین دن ہے۔ اثر اور میں نکاح کے بندھن میں بندھنے کے بعد جیون ساتھی بن گئے ہیں۔ برمنگھم میں ان کے گھر پر نکاح کی سادہ سی تقریب منعقد ہوئی جس میں دونوں خاندانوں نے شرکت کی۔ ملالہ یوسفزئی نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر یہ بھی لکھا کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ہم زندگی کا سفر مل کر طے کرنے کے لیے کافی پرجوش ہیں۔ ملالہ یوسفزئی کی یہ ٹویٹ دیکھتے ہی دیکھتے بریکنگ نیوز بن گئی۔ انٹرنیشنل میڈیا نے تو اس خبر کو بریکنگ نیوز بنایا ہی، مگر سوشل میڈیا پر بھی اس خبر کو بہت قبولیت حاصل ہوئی۔ ملالہ یوسفزئی کی یہ ٹویٹ جس میں انہوں نے اپنے نکاح کی خبر دی، اس ٹویٹ کو اب تک 1 لاکھ افراد لائک کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سوشل میڈیا بالخصوص ٹویٹر پر ملالہ یوسفزئی کو زندگی کا ایک نیا سفر شروع کرنے پر مبارکباد دینے والوں کا تانتا بن گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ اور بینظیر بھٹو کی دختر آصفہ بھٹو زرداری سمیت تمام اہم شخصیات نے ملالہ یوسفزئی کو ایک نئے سفر کا آغاز کرنے پر مبارکباد دی۔ جہاں ملالہ یوسفزئی کو مبارکباد دی جا رہی ہے، وہاں ان کا چند ماہ قبل دیا گیا وہ انٹرویو بھی ایک بار پھر زیر بحث آ رہا ہے، جس میں ان سے یہ بات منسوخ کی گئی تھی کہ لوگ ایک ساتھ رہنے کے لیے شادی کیوں کرتے ہیں، پارٹنرشپ کے تحت کیوں نہیں رہتے۔ سوشل میڈیا پر ان پر تنقید کرتے ہوئے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ تو شادی پر یقین ہی نہیں رکھتی تھی بلکہ پارٹنرشپ کو بہتر سمجھتی تھیں، تو پھر انہوں نے اپنے جیون ساتھی کے ساتھ نکاح کیوں کیا اور پارٹنرشپ کے تحت رہنے پر اکتفا کیوں نہیں کیا۔ اس انٹرویو سے پہلے بھی نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کئی طرح کے الزامات کی زد میں رہی ہیں۔ حسد میں مبتلا افراد ان پر انواع و اقسام کے الزامات عائد کرتے اور تنقید کرتے رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ ملالہ یوسفزئی پر کبھی حملہ ہوا ہی نہیں ہے اور یہ سب شعبدہ بازی ہے۔ مگر پاکستان کی حراست سے فرار ہونے والے طالبان کے سابق ترجمان احسان اللہ احسان نے چند روز پہلے بھی میڈیا کے سامنے یہ ذمہ داری قبول کی کہ طالبان نے ملالہ یوسفزئی پر حملہ کیا۔ یہاں تک کہ ملالہ یوسفزئی کو امریکہ اور یہودیوں کا ایجنٹ بھی کہا گیا، مگر انہوں نے کسی معروف یا امیر ترین شخصیت کے بجائے ایک عام سے نوجوان کو جس نے محنت کے بل پر نام کمایا، اسے اپنا جیون ساتھی بنایا ہے۔ ممکن ہے ہر چیز میں سازش تلاش کرنے والے اب ان کے شوہر اثر ملک پر الزامات لگانا شروع کر دیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان کا یہودی لابی سے تعلق بھی ثابت کر دیا جائے۔ بہرحال یہ بحث تو چلتی رہے گی۔ آپ یقیناً یہ جاننا چاہتے ہوں گے کہ ملالہ یوسفزئی کا شوہر کون ہے جس کے ساتھ انہوں نے نکاح کیا ہے۔ ملالہ یوسفزئی نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جو تصاویر شیئر کیں، ان میں سے ایک تصویر میں ان کے شوہر اثر ملک کو ان کے والد ضیاء الدین یوسفزئی اور والدہ طور پکئی کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے، مگر ان تصویروں میں دلہا کے والدین اور عزیز و اقارب کہیں دکھائی نہیں دیتے۔ بتایا جاتا ہے کہ ملالہ کے شوہر اثر ملک پاکستان کرکٹ بورڈ میں ہائی پرفارمنس کے شعبہ میں آپریشنز مینیجر ہیں اور انہیں چند ماہ قبل ہی یہ عہدہ دیا گیا تھا۔ لمس کے گریجویٹ اثر ملک کرکٹ کے شعبہ سے ہی منسلک ہیں اور اسی میں ہی ان کی دلچسپی رہی ہے۔ اس سے پہلے اثر ملک ملتان سلطانز کے آپریشنز مینیجر رہے ہیں۔ اثر ملک کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے LMS کے نام سے دنیا کی سب سے بڑی ایمیچور کرکٹ لیگ متعارف کروائی۔
ملالہ یوسفزئی کو کافی عرصہ سے اثر ملک کے ساتھ دیکھا جا رہا تھا۔ ملالہ یوسفزئی پی ایس ایل کے میچوں میں بھی اثر ملک کے ساتھ اسٹیڈیم میں دکھائی دیتی اور اس حوالے سے ان کی کئی تصاویر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ چند ماہ پہلے 12 جولائی کو جب ملالہ یوسفزئی کی سالگرہ تھی تو برتھ ڈے کے موقع پر ملالہ یوسفزئی اور اثر ملک کو ایک ساتھ دیکھا گیا اور ان دونوں کی ایک ساتھ ایک تصویر بھی سوشل میڈیا پر سامنے آئی۔ اثر ملک نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کچھ عرصہ پہلے ملالہ یوسفزئی کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ مجھے ملالہ یوسفزئی پر فخر ہے، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ ملالہ یوسفزئی نے اپنے نکاح کی خبر دیتے وقت اثر ملک کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو مینشن نہیں کیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نے اپنے جیون ساتھی کا انتخاب خود کیا ہے، یعنی ملالہ یوسفزئی اور اثر ملک کے درمیان لو میرج ہوئی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو ہمارا چینل آؤٹ لائن نیوز سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔